بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سابقہ حصہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہوئی قمیض عہد شباب میں۔ اس میں ایک جملہ چھوٹا سا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ زلیخا نے مخاطب کیا یوسف کو اور کہا ہیت لک، اب آ بھی جا۔ امید ہے اس طرح آپ کو ذہن میں پچھلا ہمارا تمام بیان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب وہ نبوت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، قید خانہ میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور جیسے ہی قید سے رہائی پائی آپ کو تفویض کیا گیا عزیز مصر کا عہدہ، اور آپ پورے جاہ و جلال میں اپنے تمام معاملات دیکھ رہے تھے کہ بھائیوں میں سے کچھ بھائی آپ کے پاس دوبارہ آئے گندم لے جانے کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو لانے کے بعد، جب بنیامین ایک طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، محفوظ کر لیا، تو بھائیوں نے جیسے ہی والد کو جا کر بتایا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ کہاں ہیں یہ دونوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی طرف سے سنا کہ ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، شیخ ہیں، اور ایک بیٹے کے غم میں مبتلا ہو کر وہ پہلے ہی بصارت سے محروم ہیں، ہم آپ کی منت سماجت کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں تاکہ ان کے غم میں کچھ کمی واقع ہو۔ ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے آنکھوں میں تمام واقعات ایک دم سے گھوم گئے، اور انہوں نے فرمایا جانتے بھی ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی میں کیا کیا، اپنی نادانی میں کیا کیا۔ ایک بھائی سوالیہ انداز میں پکار اٹھا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، واقعی تم ہی یوسف ہو، واقعی تم ہی یوسف ہو۔ یوسف علیہ السلام وقت کے نبی اور عزیز مصر نے تمام جاہ و جلال سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا اور کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ایسے میں بڑے بھائی سارے ایک دم سے ندامت، پشیمان، خجالت میں پڑ گئے۔ ان کو انتہائی افسوس ہوا اور اس کا اظہار کرنے لگے پشیمانیوں کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر
کوئی ملامت، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اور پھر فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ جیسے ہی قمیص کا سفر شروع ہوا تو موافق ہوائیں یوسف علیہ السلام کی خوشبوئیں لے ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی خوشبو پاتے ہی گھر والوں کو بتایا کہ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو انی لآجد ریح یوسف، میں تو آج یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ آپ اسی پرانے خط میں مبتلا ہی ہیں۔ چند ساعتوں بعد سوار وہ کرتا قمیص لے کر پہنچ گیا۔ ارشاد ربانی ہے جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے چہرے پر قمیص کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا تیسرا اور آخری حصہ ہم بیان کر چکے۔ اس میں ایک گزارش اپنے گفتگو میں شریک ساتھیوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے اتنی سی ہے کہ جب کسی کو دیکھیں کہ وہ غلطی پر پشیمان ہے، ندامت اس کے چہرے سے جھلک رہی ہے، تو معاف کر دیا کرے۔ معافی دینا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ لوٹیں گے اور یوسف علیہ السلام کے قصہ کی جانب ایک نئے انداز میں تھوڑا اور بیان کریں گے، گفتگو کریں گے، تاکہ جو کمی محسوس ہو رہی ہے بعض حصوں کے نہ ہونے کی وہ پوری ہو۔ اور اسی وقفے میں ہم یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کا مختصر سا قصہ ایک نشست میں بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جزاکم اللہ خیر وأحسن الجزاء۔